میرا من باغی is a complete novel by امرین ریاض۔ کیوں بلایا آپ کو میر وجاہت خان نے؟ ممتاز بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو زرناب خان کو کڑے تیوروں سے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ گہرا سانس بھرتی اناب سے مخاطب ہوئیں۔ اناب بیٹا، جاؤ ذرا مہتاب کو بلا کے لاؤ، تمہاری تائی جان کے روم میں ہے وہ۔ جی اماں۔ اناب نے اپنی کتابیں وہیں رکھی اور روم سے چلی گئی تو زرناب طنزیہ مسکراتی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اوہ، تو میر وجاہت خان نے کوئی نیا حکم جاری کر دیا ہے اور ان کے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے میر اعظم خان کی زوجہ ممتاز بیگم ان کا حکم بجا لانے میں سر کی بازی بھی لگا دیں گی۔ تم چپ رہو زرناب، تمہیں تو چھوٹے بڑے کی تمیز بھولتی جا رہی ہے، کم از کم مرے ہوئے باپ کو تو بخش دو۔ انہوں نے خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ میر وجاہت خان نے میرے مرے ہوئے باپ کو بخشا؟ کیا انہوں نے سوچا کہ آپ کو ان کی پسند کے خلاف جا کے بیاہ کھلانے والا میر اعظم خان اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ تو پھر کیوں ان کے کیے کی سزا 22 سالوں سے آپ کو، ہم تینوں کو وہ دے رہے ہیں؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ کیا ہوا ہے اماں؟ تبھی ان کی بڑی بیٹی مہتاب اور ان کے پیچھے اناب کمرے میں داخل ہوئیں تو زرناب کو غصے میں دیکھ کے مہتاب چونکی تھی، کیونکہ زرناب کے غصے کا مطلب کسی طوفان کی آمد تھی۔ تشریف لائیے مہتاب اعظم خان، لگتا ہے اس دفعہ اماں کے ناتواں کندھوں نے میر وجاہت خان کے حکم کا بوجھ لادنے سے جواب دے دیا ہے جو آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے۔ جی تو اماں، اب کیا قربانی دینی پڑے گی ہمیں؟ مہتاب، اسے کہو کہ میری نظروں سے دور ہو جائے اس وقت۔ ممتاز بیگم غصے میں بولی تو زرناب کچھ کہتی کہتی لب بھینچ گئی تو مہتاب نے سوالیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ تم لوگوں کے آغا جان نے نہیں ہے وہ ہم لوگوں کے آغا جان، وہ صرف میر حیدر خان کے بچوں کے آغا جان ہیں اماں۔ یہ بات کتنی دفعہ سمجھاؤں میں آپ کو؟ سمجھنے کی تو تمہیں ضرورت ہے، تمہاری یہ زبان ہمارے لیے کتنی مشکلات لے کے آ رہی ہے، تمہیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں۔ یہ مت بھولو کہ اس گھر کے علاوہ ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں چاہیے ہمیں یہ خدا ترسی میں دیا گیا ٹھکانہ۔ وہ چٹک کے بولی۔ زرناب، اب چپ کر جاؤ، اماں کی بات تو سن لو۔ مہتاب نے سختی سے کہا تو وہ اپنے غصے کو قابو میں کرنے لگی۔ اماں اب بتائیں آپ۔ کب سے خاموش کھڑی اناب نے کہا تو انہوں نے ایک خاموش نظر تینوں پہ ڈالی اور بولی۔ ان کے خیال میں مہتاب اور زرناب نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، صرف اناب ہی اپنی تعلیم جاری رکھے گی۔ اور وہ خاموش ہوئیں کیونکہ زرناب کے چہرے کی رنگت بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور اماں، مہتاب نے ان کو بولنے پہ اکسایا، مہتاب کی شادی کر دینی چاہیے 2 ماہ تک۔ اتوار کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، آغا جان کے دوست کا پوتا ہے، اپنا بزنس ہے اس کا۔ ان کی بات پر زرناب نے چونک کر مہتاب کی طرف دیکھا جو خود ششتر ہو کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پر اماں، مہتاب آپ ہی کے ماسٹرز کا لاسٹ ایئر ہے اور زرناب آپ ہی کے میڈیکل کے بھی 2 سال پڑھے ہیں اماں۔ اناب کو ان کی دوسری بات سے زیادہ پہلی بات قابل اعتراض لگی تھی۔ میں نے بھی ایسا کہا تھا، مگر آغا جان کہتے ہیں کہ عورت کا کام صرف ہانڈی روٹی ہوتا ہے، اور یہ کہ میرے سر پہ 4 پوتیوں کا بوجھ ہے، ایک ایک کر کے ہی وہ اس فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ زرناب کو بھی اب کچن سنبھال لینا چاہیے کیونکہ وہ بھی اب شادی کے لائق ہو گئی ہے۔ اور آپ چپ کر کے سب سن کے ان کی بات پر آمین کہتی چلی آئیں۔ تو اور میں کیا کروں زرناب؟ ان کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، ویسے بھی ان کی بات اتنی ناقابل قبول بھی نہیں ہے۔ ممتاز بیگم کی بات پر مہتاب نے سختی سے اپنے آنسوؤں پہ پل باندھا تھا۔ ہاں، آپ تو ایسا کہیں گی کیونکہ آپ کو ان کی ہر جائز و ناجائز بات ماننے کی عادت جو ہو گئی ہے، پر اب اور نہیں اماں، ہم نے بچپن سے ان کی ہر بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکایا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے سر پہ نہ تو باپ کا سایہ ہے نہ کسی بھائی کا مضبوط کندھا۔ ہم اپنی مرضی سے نہ پہن اوڑھ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، تو کیا اب زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بھی ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ایک خان حویلی سے نکل کے دوسرے زندان میں داخل ہو جائیں، ایک اور میر وجاہت خان کو اپنے اوپر حکمرانی کی اجازت دے دیں اماں؟ وہ سختی سے کہتی اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی تو ممتاز بیگم نے مہتاب کی طرف دیکھا جس کے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ زرناب کی باتیں اس کے جذبات کی بھی ترجمانی کر گئی تھیں۔ میر وجاہت خان جن کے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے میر اعظم خان نے اپنی پسند سے شادی کر کے ممتاز بیگم کو حویلی تو لے آئے تھے اور میر وجاہت خان نے ان کو معاف کر کے حویلی میں رہنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر ممتاز بیگم کو دل میں جگہ نہ دے پائے تھے۔ اور رہی صحیح کسر اوپر تلے کی 3 بیٹیوں اور میر اعظم خان کی اچانک موت نے پوری کر دی تھی کہ میر وجاہت خان ان کو منحوس قرار دے کر نفرت کرنے لگے تھے، اور وہ زرناب کے باغی من کو بھی دیکھ رہے تھے اور اس کی ضدی طبیعت سے وہ نالاں رہنے لگے تھے کہ یہ بھی اپنے باپ میر اعظم خان کی طرح ان کو کوئی دھچکا نہ دے دے۔
اس لیے وہ جلد سے جلد اس بوجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس چیز سے بے خبر کہ ان کا یہ فیصلہ کسی کے دل کی دنیا برباد کر گیا تھا۔ مہتاب جو اپنی اماں اور بہنوں کے سامنے تو چپ کی بکل مار گئی تھی، مگر رات کی تاریکی میں وہ چھت پہ بیٹھی اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ آپی، آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈ کے آئی ہوں۔ زینب کی آواز پر مہتاب نے جلدی سے دوپٹے کے ساتھ اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی، مگر زینب اس کی سرخ آنکھوں اور سرخ ناک کو دیکھ کر اپنی ماں جائی کا دکھ سمجھ کر لب بھینچ گئی تھی۔ چلو چلے، میں تو بس یوں ہی ہوا کھانے کو اوپر آ گئی تھی، مہتاب نے اسے اپنی طرف متوجہ پا کر جلدی سے کہا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، مگر زینب نے اس کا بازو پکڑ کے روکا تھا۔ آپ اماں سے تو جھوٹ بول سکتی ہیں، اپنے یہ آنسو چھپا کر اس فیصلے پہ خوشی کا اظہار کر سکتی ہیں، پر مجھ سے آپ یہ اپنا درد چھپا نہیں سکتی آپی۔ کیا آپ کبھی بھی احمد بھائی کے علاوہ کسی اور؟ زینب آہستہ، کوئی سن لے گا۔ مہتاب گھبرائی تھی۔ یہی تو اصل رونا ہے آپی کہ اس حویلی میں ہماری کوئی نہیں سنتا، ورنہ آپ کو یوں اپنے آنسو نہ چھپانے پڑتے۔ زینب تلخی سے بولی تو مہتاب کے آنسو چھلک پڑے۔ زینب نے اذیت سے اپنے لب کاٹ لیے، پھر مہتاب کو اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دینے لگی۔ آپی پلیز روئے مت، ابھی 2 ماہ ہے نا، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اب کچھ نہیں ہوگا زینب، آغا جان نے جو فیصلہ کر لیا ہے اب اس پر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور تائی اماں کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ مجھے پسند پہلے ہی کر چکے ہیں، اتوار کو تو صرف رسم پوری کرنے آ رہے ہیں، اور میں احمد کے علاوہ کسی اور کے خواب کیسے اپنی آنکھوں میں سجا سکتی ہوں۔ مہتاب رو دی۔ زینب نے اسے خود سے الگ کر کے کرسی پہ بٹھایا اور اس کے آنسو صاف کر کے ایک عزم سے بولی، آپی، آپ کی یہ چھوٹی بہن آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے کے رہے گی۔ ابھی 2 ماہ ہیں ہمارے پاس، آپ ہر ٹینشن سے آزاد ہو کے ان مہمانوں کا ویلکم کریں، اور وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں، باقی مجھ پہ چھوڑ دیں۔ میں آپ کو ابھی سے احمد بھائی کی مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ آپ کو بہت جلد اس حویلی سے رخصت کروا کے لے جائیں گے۔ مگر زینب، مہتاب حیران ہوئی۔ اگر مگر چھوڑیں آپ، بس اللہ پہ یقین رکھیں اور مجھ پہ بھروسہ کریں۔ اب جائیں، آپ کے موبائل پر احمد بھائی کی 20 مس کالز آ چکی ہیں، ان سے بات کریں اور ان کو بولیں کہ صرف 2 ماہ ذرا صبر سے گزار لیں، پھر آپ کو وہ آ کے لے جائیں۔ زینب نے شرارت سے کہا تو مہتاب کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ جائیے، اب بیچارے راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ زینب کے کہنے پر اسے مسکرا کر دیکھتی چلی گئی تو زینب ایک گہرا سانس بھرتی ریلنگ کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے مہتاب کے ساتھ وعدہ تو کر لیا تھا، مگر اسے پورا کرنا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا زینب خان، وہ بولی۔ تبھی اس کی نگاہ حویلی کے گیٹ پہ پڑی، جہاں کالے رنگ کی پراڈو زن سے اندر داخل ہوتی پورچ میں آ کے رک گئی تھی، اور فرنٹ سیٹ سے اترتا میر یشور خان اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں سکن چادر کندھوں پہ ڈالے، موبائل کان سے لگائے، وہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے سیاہ سلکی بال بے ترتیب ہو کے اس کے کشادہ ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت اور ہلکی ہلکی داڑھی میں وہ غضب کی پرسنالٹی کا مالک تھا، اور زینب اس سے بے تحاشا نفرت کرنے کے باوجود اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ اللہ نے اسے خوبصورتی کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ اوہ، شکار تو میری آنکھوں کے سامنے تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میر یشون خان، میں نے 22 سالوں سے تجھ سے نفرت کا رشتہ جوڑے رکھا ہے، پر تم سے ایک اور رشتہ جوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے، پر میں نبھاؤں گی تم سے پہلا رشتہ ہی، دوسرے میں اگر بے وفا بھی کہلائی جاؤں تو کیا فرق پڑے گا؟ زینب خود سے کہتی مسکرا گئی تھی۔ آ گیا میرا شیر، میرا میر۔ زینب سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو ہال میں کھڑے میر وجاہت خان اور ان کے گلے سے لگے میر یشون پر نگاہ پڑی تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیسے ہیں آپ آغا جان؟ اماں بتا رہی تھی کہ میرے جانے کا آپ نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، خوب بد پرہیزی کی ہے، میر یشون نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا، اور وہ مسکرا دیے۔ سمجھو تو تجھے واپس بلانے کا بہانہ تھا، ویسے تو 3 ہفتوں سے ہم یہی سن رہے تھے کہ کچھ دن اور باپ پہلے ہی تمہارا شہری بن کے رہ گیا ہے، اب تجھے بھی اس نے بزنس کے جھمیلوں میں پھنسا دیا ہے۔ میر وجاہت خان جو اپنے بیٹے میر حیدر خان سے ان کے بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے نالاں رہتے تھے، اب میر یشون خان کے بزنس میں پڑ جانے پر خاص خوش نہ تھے کہ میر زمینوں کا کام بھی دیکھتا تھا اور اب ساتھ بزنس میں بھی مصروف ہو گیا تھا۔ ارے نہیں آغا جان، بابا تو مجھے خود ابھی بزنس کے جھنجٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، پر میں نے MBA یوں فارغ بیٹھنے کے لیے تھوڑی کیا ہے، مجھے خود انٹرسٹ ہے بزنس میں،
اور سب سے اہم بات یہ کہ میں نے نوٹ کیا ان 3 ہفتوں میں کہ اتنا بڑا بزنس بابا اکیلے نہیں سنبھال سکتے۔ میر یشون ان کے ساتھ صوفے پہ ٹک گیا اور ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کے بولتا ان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا، جانتا ہوں میں، اسی بات پہ تو مجھے فخر ہے کہ تم بنا کہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہو اور خوب اچھی طرح سنبھالتے ہو۔ تم غرور ہو میرا۔ میر وجاہت خان نے اس کے مضبوط کندھوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ آسودگی سے مسکرا دیا، جبکہ ان کی باتیں سنتی زرناب تلخی سے مسکرا دی اور میر یشون خان کے مسکراتے چہرے پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتی کچن کی طرف چل دی۔ اچھا اب تم کھانا کھاؤ، رات کافی ہو گئی، چائے ساتھ پئیں گے؟ جی ضرور، وہ ان سے کہتا کچن میں آیا جہاں سعدیہ بیگم خانسامہ کے ساتھ ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی اور زرناب شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے پانی پی رہی تھی۔ السلام علیکم اماں جان۔ وہ سعدیہ بیگم سے ملا جنہوں نے بڑی بےتابی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کی روشن اور کشادہ پیشانی پہ بوسہ دیا۔ جیتے رہو، اللہ تمہیں یوں ہی مسکراتا رکھے، آمین۔ ان کی دعاؤں پر زرناب نے اسے دیکھا جس کی نگاہ بھی اس پہ تھی۔ کیسی ہو تم زری؟ وہ چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولتی اسے کافی حیران کر گئی کہ بچپن سے وہ اسے دیکھتا آ رہا تھا جو سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، اب مسکرا کر بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو کیسا ہوں۔ وہ تو دکھ رہا ہے، اپنی من پسند زندگی گزارنے کا غرور چھلک رہا ہے تمہارے چہرے پر، مگر کب تک؟ وہ دل ہی دل میں بولتی سعدیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو کہہ رہی تھی، مجھے تمہارے بابا نے بتا دیا تھا کہ تم کھانا کھائے بغیر آ رہے ہو، اس لیے میں نے سب تمہاری پسند کا بنایا ہے۔ تم کھانا کھاؤ، تب تک میں چائے بنا دوں۔ تائی جان آپ رہنے دیں، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میر جواب دیتا زرناب بولتی دونوں کو حیران کر گئی کہ وہ جو میر اور آغا جان کے کسی کام کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس طرف دیکھتی بھی نہ تھی۔ وہ میں اپنے لیے بھی بنانے لگی ہوں تو ان کے لیے بھی بنا دوں گی۔ وہ ان کی حیران نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے بولی، ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ سعدیہ بیگم کہتی ہوئی چلی گئی تو خانسامہ بھی ان کے پیچھے ہی چلا گیا۔ تو میر یشون کھانا کھاتے ہوئے پرسوچ نظروں سے زرناب کو دیکھنے لگا جو کہ چائے کا پانی رکھ رہی تھی۔ باقی سب کدھر ہیں؟ چچی جان، اناب اور علینا؟ میر نے پوچھا۔ اماں نماز پڑھ رہی ہیں اور اناب اور علینا ٹی وی دیکھ رہی ہیں۔ مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہا، تم ٹھیک ہو نا؟ میر یشون نے بلاخر اپنی حیرت کا اظہار کر ہی دیا تو زرناب نے پلٹ کر دیکھا جو پانی کا گلاس لبوں کے ساتھ لگائے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو گڑبڑا گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیوں؟ زرناب خان کا یہ روپ کچھ ہضم نہیں ہو رہا، اچانک کتنا بدلاؤ؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہضم تو مجھے بھی نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا، پر کیا کروں، مجبوری ہے، وہ دل ہی میں بولی، مگر اسے دیکھ کے مسکراتی ہوئی الٹا اس سے سوال کر گئی، کیوں؟ آپ کو میرا یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگا؟ برا تو مجھے تمہارا وہ رویہ بھی نہیں لگتا تھا۔ میر یشون اس کے قریب آ کر دلکشی سے مسکرایا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی جو کچن میں آتی مہتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں میر بھائی؟ کب آئے آپ؟ بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ لگتا ہے تمہیں بھی کچن میں زری کی چائے کی خوشبو لے آئی جو وہ میرے لیے بنا رہی۔ وہ میرے لیے پر زور دیتا مسکرا کر مہتاب کی توجہ اس طرف مبذول کروا گیا۔ زری چائے اور آپ کے لیے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو چائے 3 کپوں میں ڈال رہی تھی۔ مہتاب کی بات پر تپ گئی، تو اس میں کون سی قیامت آ گئی جو ہر کوئی آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا ہے، جیسے پتہ نہیں کون سا دنیا سے نرالا کام کر دیا میں نے۔ اپنے لیے بنانی تھی تو میں نے ان کے لیے بھی بنا دی، پر لگتا ہے غلط کر دیا۔ وہ پاؤں پٹکتی کچن سے واک آؤٹ کر گئی۔ مہتاب نے میر کی طرف دیکھا جو کندھے اچکاتا چائے کی طرف متوجہ ہوا۔ نائس، میں تو سمجھتا تھا کہ تمہاری بہن صرف دل ہی اچھا جلاتی ہے، پر وہ تو چائے بھی اچھی خاصی بنا لیتی ہے۔ میر یشون مسکرا کر بولا اور کپ پکڑے کچن سے نکل گیا۔ اور پھر اگلی صبح زرناب کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ لاکھ مہتاب اور ممتاز بیگم کے ترلے منتوں کو وہ نظر انداز کرتی سیڑھیاں اترتی ہال میں آئی جہاں میر وجاہت خان اخبار پڑھنے میں مصروف تھے اور علینا اور اناب اسکول جانے کے لیے تیار ڈرائیور کی گاڑی نکالنے کا انتظار کر رہی تھی۔ زرناب نیچے آئی تو میر وجاہت خان نے ایک اچٹتی نظر ڈالی جو ہینڈ بیگ کاندھے پہ لٹکائے کتابیں ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ سعدیہ بہو، لگتا ہے آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہ اسکول صرف اناب اور علینا ہی جایا کریں گی۔ وہ اپنے آگے ٹیبل پہ چائے رکھتیں سعدیہ بیگم سے بولے مگر سنایا زرناب کو جو بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھ پائی تھی۔ سعدیہ بیگم نے ممتاز بیگم کو دیکھا جو کہ بے بسی سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آغا جان، زری کا ضروری ٹیسٹ تھا تو جب پڑھائی جاری ہی نہیں رکھنی تو ضروری ٹیسٹ کی کیا اہمیت؟
انہوں نے اخبار طے کر کے میز پہ رکھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے پڑھائی جاری نہیں رکھنی؟ زرناب زیادہ دیر خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور ڈائریکٹ میر وجاہت خان سے مخاطب ہوئی۔ یہ میرا فیصلہ ہے لڑکی، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، پہلے ہی اس پڑھائی نے تمہارا دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا ہے اور پڑھ کے ہمارے سروں پہ خاک ڈالنا چاہتی ہو تم۔ وہ غصے میں آئے تو زرناب ممتاز بیگم کی ہزار گھوریوں کو نظر انداز کرتی بول اٹھی، کیا خاک ڈالی ہے میں نے آپ کے سروں پر؟ مطلب کیا ہے آپ کا اس بات سے؟ ضروری نہیں جیسی آپ نے اپنے بیٹے میر اعظم کی تربیت کی ہو ویسے ہی میری ماں نے میری کی ہو۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ان کے غضب کو آواز دے گئی، خاموش بے ادب لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ وہ جلال میں آ گئے تو مہتاب نے ان کو بازو سے پکڑ کر اندر لے جانا چاہا مگر وہ اپنا بازو چھڑا گئی تو سعدیہ بیگم کے اشارے پر مہتاب میر یشون کو بلانے اس کے کمرے کی طرف دوڑی جو سو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا ہاتھ اٹھ جائے تم پر، دفع ہو جاؤ ہماری نظروں سے۔ ہم بغاوت دیکھ چکے ہیں تمہاری آنکھوں میں، اب تم اسی حویلی میں رہو گی، جتنا خرچہ کرنا تھا کر لیا۔ کون سا خرچہ کیا ہے آپ نے ہم پہ؟ اور ویسے بھی اگر کیا بھی ہے تو اس جائیداد پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اور لوگوں کا۔ ذری جاؤ یہاں سے۔ سعدیہ بیگم نے میر وجاہت کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا مگر وہ انسنی کر گئی، کون سا حق لڑکی؟ ساری جائیداد میرے نام ہے، دل کرے تو کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں۔ کون ہے مجھ سے سوال جواب کرنے والا؟ دفع ہو جاؤ ہماری نظروں سے۔ ہم تم جیسی بے ادب لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی کہ اسے ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیا؟ اتنی ہمت اس کی کہ ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے۔ اب کہ وہ ممتاز بیگم پر بھڑکے جو بے بسی سے سر جھکا گئیں، ان سے کیا کہتے ہیں، مجھ سے کہیں جو کہنا ہے، بکواس بند کرو لڑکی۔ اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اٹھتا اور اس کے گال سرخ کرتا میر یشون جلدی سے دونوں کے بیچ میں آئے تھے۔ آقا جان پلیز تم کمرے میں جاؤ، وہ سپاٹ انداز میں زرناب سے بولا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی جو کہ وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں بنا بال سلجھائے کچی نیند سے جاگا لگ رہا تھا۔ میں کیوں؟ زرناب، میں نے بولا نا کہ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب کہ وہ سختی سے بولا تو وہ بیگ اور کتابیں وہیں پھینکتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ مہتاب بھی اس کے پیچھے گئی۔ دیکھا تم نے اس بے ادب لڑکی کو؟ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، میں نے کہا تھا تجھے کہ مجھے اس لڑکی میں بغاوت کی بو آ رہی ہے، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھو میر وجاہت خان کے آگے کھڑی ہو گئی، میرے بیٹوں کی ہمت نہیں ہوئی مجھ سے آنکھ ملا کے بات کرے، اور یہ لڑکی۔ آقا جان پلیز ریلیکس۔ اماں جان آپ پانی لائیے آقا جان کے لیے۔ اناب اور علینا بیٹا آپ جاؤ اسکول، دیر ہو رہی ہے۔ وہ پہلے سعدیہ بیگم سے پھر گمسم کھڑی ان دونوں سے مخاطب ہوا تو دونوں باہر کی جانب چل دیں۔ میر نے ممتاز بیگم کو دیکھا جو کہ آنسو صاف کرتی شرمندگی سے سر نہ اٹھا پا رہی تھی۔ قصور تو سارا میر اعظم خان کا تھا جس نے ایک بے ذات عورت کو لا کے ہمارے سروں پہ بٹھا دیا تھا، تو اولاد بھی تو ویسی ہی نکلے گی نا۔ بس اب اس لڑکی کا کالج جانا بند اور یہ اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالے گی۔ مہتاب کے ساتھ اسے بھی رخصت کرنے کی تیاریاں کرو۔ میر ان کی بات پر چونکا تھا، پھر لب بھینچ کر ممتاز بیگم کی طرف دیکھا جو کہ سر تھام کے بیٹھ گئی تھی، تو میر کی نگاہیں زرناب کی کتابوں پہ ٹک گئیں۔ دیکھ لیا تم نے اپنی بدتمیزی کا انجام؟ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ تم ہماری زندگیوں کو آسان نہیں بلکہ مشکلوں میں ڈال رہی ہو۔ ممتاز بیگم روتے ہوئے بولتی اسے مٹھیاں بھینچنے پہ مجبور کر گئیں۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ وہ ان کے رونے سے اکتا کر بولتی ممتاز بیگم کو غصہ دلا گئی۔ دیکھو ذرا اس کو، اتنا کچھ کر کے بھی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اتنی بدتمیزی اگر تم نے اپنے باپ سے بھی کی ہوتی نا تو انہوں نے بھی تمہیں گھر سے باہر نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگانا تھا۔ پھر بھی شکر کرو کہ انہوں نے ہمیں دھکے دے کے اس گھر سے نہیں نکالا، ورنہ تم لوگوں کو لے کر مجھے اسی جوبے کے اڈے پہ جانا پڑتا جہاں سے تمہارا باپ مجھے خرید کے لایا تھا، میرے نام نہاد باپ سے۔ شکر کرنا چاہیے ہمیں کہ آقا جان نے ہمیں اس گھر میں پناہ دی ہوئی ہے۔ اور کون سی جائیداد کی بات کی تم نے؟ شرم آنی چاہیے زرناب، میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی تم لوگوں کی۔ سعدیہ بھابی کے بچوں کی ایسی تو تعریف نہیں ہوتی پورے خاندان میں۔ میر کو دیکھا ہے، لڑکا ہو کے بھی اس کا سر نہیں اٹھتا ان کے سامنے، انہوں نے شرم دلانی چاہیے۔ مگر زرناب تو جو پہلے ہی غصے میں تھی میر کی مثال سن کے بھڑک اٹھی۔ آخر اس کو سر اٹھانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ سب بنا مانگے مل جاتا ہے، اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اکلوتا چشم و چراغ ہے اس حویلی کا، سر اٹھانے کی ضرورت تو ہم جیسوں کو ہوتی ہے اماں، جن کے ساتھ شروع دن سے ہی بے انصافی ہو رہی ہوتی ہے۔ مہتاب اسے بولو دفع ہو جائے یہاں سے۔ کیوں نہیں سمجھتی یہ؟ اس کا جو من اسے بغاوت پہ اکسا رہا ہے نا تو پلے کچھ نہیں رہنا اس کے۔ آقا جان نے کہہ دیا کہ مہتاب کے ساتھ زرناب کی بھی رخصتی ہوگی۔
ممتاز بیگم کی بات پر مہتاب نے ٹھٹک کر زرناب کو دیکھا جو تلخی سے مسکرائی۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ پر ان کو پتہ نہیں ہے اس بار ان کے آگے ممتاز بیگم یا مہتاب خان نہیں، زرناب خان ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ممتاز بیگم نے سر تھام لیا۔ ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ باغی ہو گئی تھی۔ وہ چائے پینے کے خیال سے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اسے راستے میں ہی رکنا پڑا، اور رکنے کی وجہ میر یشون تھا جو کہ اسے گھور رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، باہر لان میں ویٹ کر رہا ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ زرناب نے کچھ پل لب بھینچ کے کچھ سوچا، پھر چائے کا ارادہ کینسل کرتی باہر لان میں آئی جہاں وہ ٹہلتا ہوا اس کے انتظار میں تھا۔ کیوں بلایا مجھے؟ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ کیا آپ میرے ہاتھوں سے قبول کریں گی؟ وہ تنزیہ چبا چبا کے بولا تو زرناب نے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ I can't believe this کہ تم آغا جان سے اتنی بدتمیزی سے بات کر سکتی ہو۔ میں نے ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، جو سچ تھا وہ بیان کیا۔ اگر ان کو یہ بدتمیزی لگی ہو تو میرا کیا قصور؟ وہ سکون سے بولتی اسے حیران کر گئی۔ اپنی سے 3 گنا عمر کے انسان سے جو رشتے میں تمہارے دادا لگتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اونچی آواز میں بات کرنا کون سی ادبی کے زمرے میں آتا ہے؟ مس زرناب خان بتائیے گا مجھے ذرا، انہوں نے کتنا غلط کیا اور ان کا رویہ؟ بات غلط یا صحیح کی نہیں کر رہا میں، بات تمیز اور ادب کی کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑے چاہے غلط بھی ہوں پر ہمیں ان کا لحاظ ہر صورت میں کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں زیب دیتا ہے یہ ان کے آگے کھڑے ہونا؟ میں جانتا ہوں آغا جان کا رویہ شروع سے ہی اچھا نہیں رہا تم سب کے ساتھ، کیونکہ وہ ابھی تک چچا اعظم کے غیر خاندان میں شادی کرنے کے فعل کو قبول نہیں کر پائے، مگر تمہارا رویہ ان کو اور بدسن کر رہا۔ تم لوگوں سے چچی جان کو دیکھا ہے کبھی ان کے آگے سر نہیں اٹھایا؟ آپ کی اس چچی جان کا ہی بھگتان بھگت رہی ہوں میں۔ اگر پہلے دن انہوں نے اپنے اور ہمارے حق میں سر اٹھایا ہوتا تو آج مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو میر یشون سر نفی میں ہلانے لگا کہ مرغے کی وہی ایک ٹانگ۔ تم میں عقل نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ مہتاب بھی تو ہے، اس نے کبھی ایسا نہیں کیا، وہ بھی اماں کی طرح بزدل ہے اور زرناب بزدل نہیں۔ اپنا حق لینا جانتی ہوں میں۔ او مائی گاڈ! وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا، ورنہ تو دل کر رہا تھا اس بیوقوف لڑکی کو 2 لگائے تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے لگے۔ اچھا تو 5 سالوں سے لڑ رہی ہو نا تم اپنے حق کے لیے، اس زبان کا استعمال کر کے کتنا حاصل کر لیا تم نے اپنا حق ذرا بتانا؟ اس کی بات پر وہ غصے سے سرخ ہوتی چہرہ کا رخ بدل گئی۔ میں بتاتا ہوں، تمہاری اس زبان نے تمہیں اور کوئی حق دیا ہو یا نہ دیا ہو، پر اس گھر سے رخصت ہونے کا حق ضرور دے دیا ہے۔ آغا جان نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس گھر سے بہت جلد رخصت کر دیا جائے۔ اب تو خوش ہو گئی ہوگی تم یہ سب سن کے، اب لڑنا اپنے حقوق کے لیے اگلے گھر جا کے۔ میر یشون تنزیہ بولتا اسے تپا گیا۔ اور میں جیسے یہ سب مان لوں گی؟ وہ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں اس حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی، یاد رکھیے گا آپ، وہ اٹل لہجے میں بولتی اتنی سنجیدہ سچویشن میں بھی اس کے چہرے پر محظوظ مسکراہٹ لانے کا باعث بن گئی۔ زرناب نے کچھ حیرانگی سے اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں بھی تو تب سے اس لیے یہ ساری سرکھپائی کر رہا ہوں کہ تمہیں ساری عمر اس حویلی میں ہی رہنا ہے، اور اس لیے تمہیں آغا جان سے بنا کے رکھنی پڑے گی، کیونکہ میرے لیے تم دونوں کا ایک ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کے سوال پر میر نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، پھر گہرا سانس بھر کے بولا، وہ اس لیے کہ زرناب اعظم خان میری آنکھوں کا وہ خواب ہے جو میں کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مجھے تمہاری اور آغا جان دونوں کی رضامندی چاہیے۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، اور آغا جان کی رضا کے بغیر میں تمہیں پا کر سکون سے نہیں رہ سکوں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کے تعلقات اب ٹھیک ہو جائیں۔ میر کی بات پر وہ کچھ پل تو ششدر رہ گئی، مگر جب آہستہ آہستہ اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے اپنے لیے بنا کوشش کیے ہی ایک راستہ مل گیا تھا جو اسے اپنے مقصد میں کامیاب کر سکتا تھا، بلکہ کچھ لوگوں سے بدلا بھی، جن کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کی ناراضگی اور لعن طعن بھی برداشت کی۔ کیا ہوا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میر یشون جو اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اخذ نہیں کر پایا تھا پوچھ بیٹھا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ زرناب جلدی سے سرنفی میں ہلا گئی، ورنہ تو اس کا دل کہے لگانے کو چاہ رہا تھا جو وہ اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی اور کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی، وہ اتنی آسانی سے ہو گیا۔ آئی نو یہ موقع نہیں تھا یہ سب کہنے کا، میں کسی اچھے موقع کی تلاش میں چپ تھا، اور اپنے دل کی سب سے خاص اور سب سے خوبصورت بات جو صرف تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں، یہ سب میں اس طرح نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر حالات ایسے دکھائی دے رہے تھے کہ تمہیں یہ سب بتانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کھونے کا رسک کسی صورت نہیں لے سکتا، اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔
میں جانتا ہوں وہ کچھ زیادتی کر جاتے ہیں، مگر تم ان کے رویے کو سمجھ نہیں سکی۔ وہ اپنی روایات اور اصولوں کی وجہ سے سختی کر جاتے ہیں، ورنہ وہ اتنے سخت نہیں ہیں۔ میر نے دیکھا وہ کچھ ناگواری سے رخ موڑ گئی تو میر نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اوکے، تم ان کی طرف سے اپنا دل صاف مت کرو، پر اتنا احسان کر دو کہ اب تم چپ رہو گی۔ تمہارا جو بھی کام ہوگا وہ میں کروں گا۔ تم جانتی ہو پہلے بھی میں تمہاری ہر معاملے میں سپورٹ کرتا آیا ہوں، چاہے وہ تمہارا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو یا کچھ اور۔ اب بھی میں کسی صورت تمہاری ڈاکٹر بننے کی خواہش کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دوں گا، پر اس کے لیے تھوڑا ٹائم اور تمہیں صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ تم جانتے ہو وہ چاہے مجھ سے جتنا بھی پیار کرتے ہوں، پر ان کے مزاج کے خلاف بات کرنے پر وہ میری بات کیا مجھے بھی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی، پر میری بھی ایک شرط ہے۔ شرط؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ ہاں، میں ان کی ہر کڑوی کسیلی بات برداشت کروں گی، ان کے ہر ناجائز فیصلے پر بھی آواز نہیں اٹھاؤں گی، پر مجھے پروٹیکشن چاہیے تاکہ میں سکون سے رہ سکوں اور مجھے کسی چیز کا خوف نہ رہے۔ میں سمجھا نہیں، کیسی پروٹیکشن چاہتی ہو؟ نکاح کرنا پڑے گا آپ کو مجھ سے۔ زرناب جتنے سکون سے بولی تھی، میر یشون کو اتنے ہی زور کا جھٹکا لگا تھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ جو کہہ رہی تھی، یہی ہے ایک طریقہ مجھے پروٹیکشن دینے کا، کیونکہ میں آپ کے بھروسے پر چپ کر کے بیٹھی رہوں اور بعد میں کچھ بھی میرے ہاتھ نہ آئے تو میں کدھر جاؤں گی؟ یہی سمجھ لیں میں ایسا سیکیورٹی کے لیے کہہ رہی ہوں، مگر یہ بات صرف آپ میں اور مجھ میں رہے گی، باقی آپ حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ جب مناسب ٹائم آئے گا سب کو بتا دیں گے۔ سوچ لیجئے، کیونکہ اس ٹائم مجھے اس کے سوا آپ پہ یقین کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے باور کرواتی اندر کی جانب بڑھ گئی تو میر نے کب کا رکا سانس ہوا کے سپرد کیا اور مسکرا دیا۔ اپنے نام کی ہتھ کڑی ہی پہنانی ہے نا تو پہنا دیں گے، کیونکہ تمہارا اس حویلی سے رخصت ہونا مجھے بہت مہنگا پڑے گا، ہونے والی مسز۔ میر بڑبڑایا اور ہنس دیا، جبکہ ونڈو کے پاس کھڑی زرناب کے لبوں کو تلخ مسکراہٹ چھو گئی۔ تم نہیں جانتے میر، تم نے خود اپنے لیے اپنی بربادی کا راستہ منتخب کیا ہے، جو تمہارے لیے صرف ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ اور پھر اگلی صبح کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ بدل کر اسے مسز یشون حیدر خان کے عہدے پر فائز کر گیا تھا۔ وہ جب صبح سویرے سو کر اٹھی تو مہتاب نے اسے تیار ہونے کا کہا اور کہیں جانے کا بولا، اور خود چلی گئیں۔ وہ حیران ہوئی، تیار ہو کر جب نیچے آئی تو ان تینوں کو تیار دیکھ کر سوالیہ نظروں سے مہتاب کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کے بولی، تمہیں تو پتہ ہے سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے میر بھائی نے بولا ہے کہ وہ ہم چاروں کو آج شاپنگ پہ لے جائیں گے۔ چلو اب وہ کب سے گاڑی نکالے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ چاروں باہر نکلیں، جہاں میر یشون بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر بلیک گلاسز اور موبائل کان سے لگائے، گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ اوکے ساتھ، پھر ملتے ہیں 2 گھنٹے بعد۔ میرا نہیں خیال اب مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت پڑے گی۔ اوکے بائے۔ وہ اشارے سے ان کو بیٹھنے کا کہتا خود بھی موبائل آف کر کے آ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ علینا اس کے برابر بیٹھ گئی، اور پھر پورا راستہ وہ ان تینوں سے کوئی نہ کوئی بات تو کرتا آیا تھا، مگر زرناب سے نہ تو مخاطب ہوا اور نہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ زرناب اس کے رویے پر شش و پنج میں پڑی، اس کے انداز کو سوچتے ہوئے گہری سوچوں میں اتنا ڈوبی کہ سب کو فراموش کر گئی، اور چونکی تب جب گاڑی ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے آ رکی اور میر ان سے مخاطب ہوا، تم تینوں اندر جاؤ، جو لینا ہے لو اور جو کھانا ہوگا وہ بھی کھا لینا، یہ کچھ پیسے اور کریڈٹ کارڈ۔ میں اور زرناب کچھ دیر بعد تم لوگوں کو جوائن کریں گے، مجھے اپنے ایک دوست سے ملنا ہے اور زرناب کو اس کی وائف سے ملوانا ہے۔ آئی تھنک تم لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ تم لوگ پہلے بھی یہاں آ چکے ہو۔ جی بھائی، تینوں نے سر اس بات میں ہلایا اور گاڑی سے اتر گئیں۔ میر یشون نے زرناب کی طرف دیکھا جو کچھ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اب آگے آ سکتی ہو، اور ذرا جلدی، وہ سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ میر کی بات پر وہ چونکی، پھر گہرا سانس بھرتی آگے بیٹھ گئی، اور اگلے 20 منٹ میں وہ لوگ میر کے دوست سعد کے گھر تھے، جہاں سعد کی بیوی سمیت اس کے اور دوست اور نکاح خواہ بھی موجود تھا۔ زرناب یہ سب دیکھ کر 2 پل کے لیے سن ہو گئی تھی کہ جو فیصلہ اس نے صرف میر وجاہت خان کو نیچا دکھانے کے لیے لیا تھا، اب اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کافی ہمت چاہیے تھی، اور اپنی پوری ہستی داؤ پر لگانی تھی کہ ایک ایسے انسان کو اپنا آپ سونپنا جس کے ساتھ آپ 22 سالوں سے نفرت کا رشتہ نبھا رہے ہوں۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر میر یشون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیا اور نرمی سے بولا، میری طرح تمہیں بھی گھر والوں کے بغیر یہ قدم اٹھانا مشکل لگ رہا ہے، پر جب فیصلہ کر لیا ہے تو اب اسے پورا بھی تو کرنا ہے نا، تاکہ نہ تمہیں کوئی خوف رہے اور نہ مجھے تمہارے بچھڑنے کا ڈر۔
اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا، سب کچھ اپنے سر لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں بولتا اسے نگاہیں چرانے پر مجبور کر گیا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں میر کہ تم تمام الزامات اپنے سر لو۔ وہ دل ہی دل میں بولتی اس کے ساتھ قدم بڑھا گئی۔ کیا بات ہے زرناب، میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 2 دنوں سے تم بڑی گمسم ہو۔ زرناب سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھی تھی کہ مہتاب کی بات پہ گڑبڑا گئی۔ نہیں تو تمہیں ایسے لگا بس ذرا سی سستی سی چھائی ہوئی ہے۔ تم بولو۔ اپنی طرف سے اس کا دھیان ہٹانے کو وہ بولی۔ زری، کل وہ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں اور مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اوپر سے احمد بابا مجھ سے یونیورسٹی نہ جانے کی وجہ پوچھ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ کب اپنے احمد بابا نہیں، احمد بار بار مجھ سے یونیورسٹی نہ جانے کی وجہ پوچھ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ کب اپنے گھر والوں کو حویلی لائیں رشتے کے لیے۔ آپ گھبرائیں مت اور کل ایک عام روٹین کی طرح ان لوگوں سے ملیں اور پرسوں سے یونیورسٹی جانے کی تیاری رکھیں۔ پرسوں سے یونی پر کیسے؟ آقا جان نے اس دن کیا کہا تھا کہ اب ہم؟ کوئی سوال جواب نہیں، بس آپ یونیورسٹی جانے کی تیاری رکھیں۔ اور میں ابھی آئی۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھی جہاں سوئی 8 اور 9 کے ہندسے کے درمیان تھی۔ اب اس کا مقصد میر یشون سے مل کر اسے آقا جان کے سامنے کھڑا کرنا تھا، اور اسے خود پہ پورا یقین تھا وہ ایسا کر سکتی ہے۔ انہی سوچوں میں الجھی وہ آگے سے آتے میر سے بری طرح ٹکرائی تھی کہ اگر وہ اسے تھام نہ لیتا تو اس نے زمین بوس ہو جانا تھا۔ او سوری، میں دیکھ نہیں پائی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلی۔ اٹس اوکے، تم 2 دنوں سے کہاں چھپی ہوئی تھی، نظر ہی نہیں آئی؟ یہاں ہی تھی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کیا بات ہے، تم کچھ اپسٹ لگ رہی ہو؟ میں 2 دنوں سے سوچ سوچ کے پاگل ہو گئی ہوں کہ جو میں نے کیا کیا وہ صحیح تھا، اور جب سب کو پتہ لگے گا، خاص طور پر آقا جان کو، وہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کو ان کی سختی اور اس حویلی سے دوری برداشت کرنی پڑے۔ میں نے آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کر دیں، اور یہ بات مجھے شرمندہ۔ اتنی شاندار ایکٹنگ پر اس نے خود کو سراہا تھا۔ تم پاگل ہو، ایسا سوچا بھی کیسے کہ مجھے تمہاری وجہ سے کوئی مشکل آ سکتی ہے؟ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ بعد میں اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے اور مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ 2 دنوں سے میں بہت پرسکون نیند لے رہا ہوں، ورنہ تو مجھے دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ آقا جان کوئی ایسا فیصلہ نہ کرتے جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے، پر اب ایسا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ میر یشون، یہ تو تمہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ کیسے تمہاری نیندیں حرام کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی بظاہر مسکرا دی۔ ویسے مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے خود مجھے نکاح کا بولا، کیونکہ اگر پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا جائے تو تمہارا رویہ کچھ اچھا نہیں رہا میرے ساتھ۔ میر کی بات پر وہ تھوڑا سا گھبرائی تھی، مگر میر جو مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اس کی گھبراہٹ کو شرم و حیا سمجھا تھا۔ نہیں، بس وہ میں آقا جان کا غصہ آپ پہ نکالتی تھی، ورنہ تو میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اب تو تمہیں عزت کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے۔ میر کے مسکراتے لہجے پر وہ جلدی سے بات بدل گئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ کرو۔ وہ پوری طرح متوجہ ہوا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آقا جان سے بحث نہیں کروں گی، اور آپ خود ہی ان سے یونیورسٹی جانے کی پرمیشن لے کر دیں گے۔ اس کی بات پر میر 2 پل کو پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا، جو امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کزن تھی تب تمہیں پوری سپورٹ کی ہے، اب تو بیوی ہو اور پہلی فرمائش کی ہے تو انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر۔ 1-2 دفعہ پہلے بات کی آقا جان سے، پر وہ نظر انداز کر گئے۔ ابھی جا کے کرتا ہوں پھر، اور تم صبح جانے کے لیے تیار رہنا۔ وہ پر یقین لہجے میں بولا تو وہ کھل کے مسکراتی۔ شکریہ، بس شکریہ سے کام نہیں چلے گا محترمہ، کچھ اور بھی دینا پڑے گا۔ اس کے معنی خیز جملے پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، مگر جب اس کی شرارتی آنکھوں کے اشارے سمجھے تو وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی بھاگ گئی، اور میر کہا لگا گیا، یاد رکھنا تم، سزا ملے گی اس دغا بازی کی۔ میر دھمکانے لگا تو وہ پلٹ کر اس کے منہ کے تاثرات دیکھ کر ہنس دی، اور وہ مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ اگر وہ پلٹ کر دیکھ لیتا تو چونک جاتا، جو نفرت بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اور پھر یشون نے آقا جان کو راضی کر لیا تھا، وہ بھی اس صورت پر رضامند ہوئے تھے کہ صرف 2 ماہ تک، پھر شادی کے بعد اپنے اپنے سسرال جا کے باقی کی تعلیم پوری کریں گی۔ مہتاب کو دیکھنے والے اسے پسند کر گئے تھے، اور پھر حویلی والے بھی جا کے لڑکا دیکھ آئے تھے، اور آقا میر وجاہت خان ہاں بھی کر آئے تھے۔ دونوں طرف سے ہاں ہونے کے بعد منگنی اور شادی زینب کا رشتہ ڈھونڈنے کے بعد کرنے کا طے پایا گیا تھا، تاکہ دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی ہو سکے۔ مہتاب جوں شادی کی تیاریوں اور زینب کے رشتے کے لیے کاروائیاں دیکھ رہی تھی، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔
مگر اس کے برعکس زینب پرسکون تھی اور اس کی خاموشی یشون کے علاوہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر میر وجاہت خان کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنی زندگی کے فیصلے پر چپ کیسے۔ میر جو 2 دنوں سے شہر میں تھا آج وہ گاؤں جاتے ہوئے آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ زینب کے رشتے کی تلاش اس کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی اور وہ جلد ہی اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر زینب ابھی ایسا نہیں چاہتی تھی اور کیوں نہیں چاہتی تھی یہ بھی اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ میر نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں سوئی 12 کے ہندسے کو کراس کر گئی تھی۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر گیا تھا اور آج ڈنر کرتے ہی وہ گاؤں کے لیے نکل پڑا تھا۔ حالانکہ حیدر خان نے اسے روکا بھی تھا مگر وہ نرمی سے ان کو ٹال کر آ گیا تھا اور آنے کی وجہ وہ دشمن جاں تھی جسے دیکھنے کی خواہش میں وہ بھاگا آیا تھا۔ میر اپنے دل کی اس بے قراری پر حیران ہوا تھا کہ دل پہلے تو اتنا نہیں مچلتا تھا ملنے کے لیے جتنا اب۔ شاید اب ملکیت کا احساس تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا اور وہ دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے جذبات یک طرفہ ہیں، مگر اسے خود پہ پورا یقین تھا کہ ایک دن وہ اسے بھی محبت کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ اب تک تو وہ سو چکی ہوگی۔ وہ بڑبڑایا اور کوٹ کو ایک بازو پہ ٹکا کر وہ ٹائی کی نوٹ کھولتا اندر کی جانب بڑھا اور اسے اگلے قدم ہی ٹٹک کے رکنا پڑا، اور رکنے کی وجہ زینب خان نہیں بلکہ اس کا حلیہ تھا۔ وہ اس وقت پنک شارٹ نائٹی میں ملبوس تھی۔ اس کی وائٹ نرم و نازک پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں اور نائٹی کے بازو سلیو لیس ہونے کی وجہ سے اس کے گورے بازو بھی، اور ایک چھوٹا سا سکارف گلے میں ڈالے وہ کچن سے نکل رہی تھی، اور دوسری طرف آغا جان جو کہ میر یشون کی گاڑی کا ہارن سن کے اس سے ملنے کے لیے نیچے آ رہے تھے، وہ لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ میر جلدی سے 2 جست میں ہی زینب کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے آیا۔ زینب جو اس اچانک افتاد پر حیران رہ گئی تھی ہوش میں آتے ہی چلانے لگی کہ میر نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، آواز مت نکالنا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اور خبردار آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی برا کیا میں سیدھی آپ کی اماں کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے تیز مگر آہستہ آواز میں بولی تو وہ گھور کے بولا، تم اس وقت اور وہ بھی اس حلیے میں؟ آپ کو کیا؟ آپ فضل دین، میر آیا ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ نظر نہیں آ رہا۔ زینب کی بولتی اس کے کانوں میں پڑنے والی میر وجاہت خان کی آواز نے بند کر دی تھی۔ وہ 2 پل کے لیے گمسم ہو گئی تھی کہ اسے بھی میر یشون کی بھرتی کا سبب معلوم ہو گیا تھا۔ جی بڑے خان، میر بابا آئے ہیں، اپنے کمرے میں فریش ہونے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، فریش ہو کے وہ ملنے آئے گا، میں یہیں انتظار کر لیتا ہوں۔ اوہ شٹ! آغا جان کی بات پر میر جھنجھلا کے رہ گیا اور خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا جو پتہ نہیں واقعی نادم تھی یا نادم ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اگر آغا جان تمہیں اس حلیے میں دیکھ لیتے نا تو تمہیں وہ بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بے شرم ہونے کا بھی سرٹیفکیٹ دے دیتے۔ تم اتنا تو جانتی ہو کہ آغا جان تو اماں لوگوں کا سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو جلال میں آ جاتے ہیں۔ تمہارے اس لباس کو دیکھ کے وہ آپے سے باہر نہ ہوتے۔ ضرورت کیا تھی تمہیں اس حالت میں باہر نکلنے کی؟ نوکر چاکر ساری رات جاگتے ہیں، ان کا سوچ لیتی۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا، دراصل مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں بنا سوچے سمجھے ہی باہر آ گئی کہ باہر اس وقت کوئی جاگ بھی، میں نے سوچا ہی نہیں کہ باہر اس وقت کوئی جاگ بھی سکتا ہے۔ وہ سر جھکائے شرمندگی سے بولتی اس کا غصہ ختم کر گئی تھی۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ محترمہ شب خوابی کا اتنا شاہانہ لباس رکھتی ہیں۔ اب کہ وہ گہری نگاہوں سے دیکھتا اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ مانا کہ آپ کو میرے سامنے اس طرح رہنے کا حق ہے، پر جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی پلیز احتیاط لازم ہے۔ بندہ آدم ذات ہے، اس طرح کی حسین نظاروں سے اپنی نگاہ نہیں چرا سکتا۔ پھر بہکنے کا الزام ہم پر نہ ڈالیے گا۔ میر کا گمبھیر لہجہ اسے خائف کر گیا۔ وہ پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میر پرشوق نگاہوں سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھتا اس کے اور نزدیک آیا کہ زینب کو اپنی جان مشکل میں لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو اور خوبصورتی کا ٹیکس تو بنتا ہے۔ دوسرا، اس دن تم کچھ دیے بغیر ہی بھاگ گئی تھی، حالانکہ آغا جان کو منانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ میر میں تائی جان کو آواز دینے لگی ہوں۔ اس کی دھمکی پر وہ محظوظ ہوتا مسکرایا۔ ہاں ضرور آواز دو تاکہ اماں جان سے پہلے آغا جان کی انٹری ہو جائے۔ اس کی بات پر وہ بے بسی سے مزاحمت کرنے لگی مگر اس چکر میں وہ اور اسے کے قریب آ گئی تھی۔ میر نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اتنے قریب کیا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ میر بہت نرمی سے اس کی روشن پیشانی پر اپنے پیار کا پہلا بوسہ دے گیا تو وہ اس لمس پر کھل سی گئی اور چاہ کر بھی اس سے دور نہ ہو سکی۔
جو اب اس کی آنکھوں کو چوم رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے بھی آگے بڑھتا باہر سے آغا جان کی آواز آئی جو فضل دین کو اس کے روم میں بھیج رہے تھے۔ میں آغا جان کو لے کے ان کے روم میں جاتا ہوں، تم پھر کچن سے نکلنا، گڈ نائٹ۔ وہ اس پہ ایک گہری نظر ڈالتا چلا گیا تو زینب بھی اپنی نامعلوم سی کیفیت سے نکلی۔ کمینہ، ہمت کیسے ہوئی اس کی مجھے چھونے کی؟ غلطی ساری میری جو اس کے آگے کمزور پڑ گئی۔ آئندہ سے تو اسے منہ بھی نہیں لگانا، میں تو اسے معصوم سمجھتی تھی، لفنگا کہیں کا۔ وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ چکی تھی اور کچھ دیر پہلے کی اپنی کیفیت کو زائل کرنے کے لیے اسے دل ہی دل میں گالیوں اور کوسنوں سے نوازنے لگی۔ بھائی پلیز مان جائے نا، آج اتوار ہونے کی وجہ سے سب لیٹ اٹھے تھے، اس لیے زینب بھی 10 بجے اٹھ کر ناشتہ کرنے کچن میں آئی، جہاں میر و جہان خان کے علاوہ سبھی ناشتے میں مصروف تھے۔ آ جاؤ زری، علینا کو بلانے بھیجا تھا مگر تم سوئی ہوئی تھی۔ وہ جو دروازے پہ ہی رک کر علینا کی دہائی سننے لگی تھی کہ ممتاز بیگم کی اس پہ نظر پڑی تو بولی۔ ان کے بولنے پر میر یشون نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، جو کہ بلیک سوٹ میں بالوں کو جوڑے میں قید کیے سادگی میں بھی اس کے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ علینا، میں تو تیری اس عادت سے بہت تنگ ہوں، ایک بات کے پیچھے پڑ نہ جاؤ تم۔ سعدیہ بیگم کے لتاڑنے پر علینا منہ بسوڑنے لگی اور اناب بھی منہ لٹکا کے بیٹھ گئی۔ میر یشون کا دل پگھل گیا، ان دونوں میں تو اس کی جان تھی۔ اوکے، میں آغا جان سے بات کر لوں گا، مگر اس سے پہلے تم لوگوں کے اسکول کی سیکیورٹی چیک کروں گا، ورنہ اسلام آباد کا ٹرپ بھول جانا۔ ویسے میرے خیال میں ہمیں فیملی ٹور کے لیے سوچنا چاہیے، کافی سال ہو گئے کہیں نہیں گئے۔ اس کی نظر زرناب پہ ٹک گئی جو مکمل توجہ اپنے ناشتے کو دے رہی تھی۔ پر فرینڈس کے ساتھ بھی تو اپنا مزہ ہے نا بھائی، اناب نے منہ بسوڑا۔ اوکے مائی لٹل پرنسس۔ میر کی بات پر دونوں خوش ہوتی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتی، شکریہ ادا کرتی بھاگ گئیں۔ سعدیہ بیگم نے تعصب سے سہے لایا، دیکھو ناشتہ بھی چھوڑ گئیں دونوں، اب یقیناً اپنی دوستوں کو بتانے گئی ہیں۔ ویسے تمہارے بابا سے بات ہوئی؟ وہ بھی ان کی ہی سائڈ لے رہے تھے، اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے ان کو، حالات بھی اوپر سے اتنے خراب۔ ڈونٹ وری اماں جان، مکمل سیکیورٹی ہوگی۔ میر نے ان کو ریلیکس کیا تو وہ سر ہلاتی مہتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ مائی بیٹا ناشتہ کر لیا ہے تو اٹھو۔ ممتاز، یہ چائے آغا جان کو دے کر ان کو اطلاع کر دیجیے گا کہ ہم شاپنگ کرنے ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں شہر۔ زری، تم بھی چلو، مہتاب نے زرناب سے کہا تو میر جو اماں کی بات سن کے ریلیکس ہوا تھا، مہتاب کی بات پر صبر کی گونج بڑھ کے رہ گیا۔ ہاں آ جاؤ زری، سعدیہ بیگم نے بھی کہا مگر وہ سرنفی میں ہلا کے انکار کر گئی۔ نہیں، میرا موڈ نہیں جانے کا، آپ لوگ جاؤ، میں لنچ بنا لوں گی۔ زری کی بات پر میر کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی، جسے چھپانے کو وہ کپ منہ سے لگا گیا۔ وہ تینوں کچن سے نکل گئیں تو میر نے بھرپور نظروں سے زرناب کا جائزہ لیا، جو اس کے دیکھنے بلکہ مسلسل دیکھنے سے خائف ہو گئی۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آخرکار وہ جھنجھلا کے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اگر تم مجھے اگنور کرو گی، ایک نظر بھی نہیں ڈالو گی تو میں تو دیکھوں گا نا۔ کب اگنور کیا میں نے آپ کو؟ کب نہیں کیا؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب والی چیئر پہ بیٹھ گیا تو زرناب بے اختیار پیچھے کو ہوئی۔ دس از ناٹ فیئر مسز۔ اس کی آنکھوں سے یہ حرکت مخفی نہ رہی، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ نظریں چراتے ہوئے توجیہ پیش کی گئی۔ دیکھنے والوں نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا، وہ شرارت سے کہتا اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا گیا۔ وہ حیرت کے شدید جھٹکے میں اسے دیکھنے لگی جو آنکھ دباتا مسکرا کے بولا، سنا ہے ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ٹرائی کیا جائے۔ اس کی بات پر وہ دل ہی دل میں اس کی بے وقوفی پہ ہنس دی۔ محبت ہوگی تو بڑھے گی نا میر، ہاں نفرت ضرور بڑھتی رہے گی۔ کیا سوچنے لگی؟ وہ اس کی خاموشی پر بولا۔ اس سے پہلے کہ جواب دیتی سگرا آ کے بولی، چھوٹے میر، آپ کو بڑے میر بلا رہے ہیں، ڈیرے پہ جانا ہے۔ اوکے جاؤ تم، میں آتا ہوں۔ میر کے کہنے پہ وہ سر ہلا کے چلی گئی تو میر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کا دن تمہارے ساتھ گزارنے کا ارادہ تھا، پر ہائے یہ ظالم سماج، پر میں پھر بھی آنے کی کوشش کروں گا۔ آج لنچ میں میرا فیوریٹ کچھ بنانا۔ وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کے رخسار چوم گیا، اور وہ جو اس کی حرکت پر ساکت تھی جب اپنے ہوش میں آئی تب تک وہ کچن سے چلا گیا تھا۔ لفنگا کہیں کا، اپنی اوقات دکھا گیا، دل تو کرتا ہے لنچ میں زہر پیش کروں اس کمینے کو۔ وہ حسب معمول لان تان میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ لنچ کرنے کے بہانے آغا میر وجہ سے اجازت لے کے حویلی آیا تو سیدھا کچن میں گیا، مگر وہاں سگرا کو مصروف دیکھ کر وہ زرناب کی تلاش میں اوپر آیا، جہاں اسے لاؤنج میں ہی وہ مل گئی، ان دونوں پر برستی جو منہ لٹکا کے کھڑی تھی۔
جب دیکھو ٹی وی اور گیمز، ان کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تم دونوں کو؟ اگر مجھے غصہ دلاؤ گی تو تم لوگوں کا ٹرپ کینسل کروا دوں گی۔ اب ہم نے کیا کر دیا؟ آپ تو ہماری دشمن بن گئی ہیں۔ ہمیں میر بھائی نے اجازت دی ہے ٹرپ پہ جانے کی۔ اناب منمنائی، اگر میں اجازت نہیں دوں گی تو تم لوگوں کا میر بھائی بھی بول نہیں سکے گا۔ زرناب کے لہجے میں غرور بول رہا تھا، اور یہ کیسا غرور تھا؟ میر سمجھ کر کھل کر مسکرا دیا۔ اب بس بھی کرو، کیا جان لوگی بچیوں کی؟ جاؤ آپ اپنے روم میں جا کے اسٹڈی کرو، 1 ماہ بعد ایگزامس ہیں اور مجھے آپ دونوں کا شاندار رزلٹ چاہیے۔ میر کی بات پر جہاں زرناب نے چونک کر دیکھا، وہاں ان دونوں نے بھی شکر کا سانس لیا، کیونکہ شروع سے زرناب اپنا سارا غصہ ان دونوں پہ نکالتی تھی، اس لیے دونوں کی اس سے جان جاتی تھی، اور دونوں کی فیورٹ آپی مہتاب تھی جو ہمیشہ ان کی سائڈ لیتی تھی۔ محترمہ مانا کہ آپ اب بہن کے ساتھ ساتھ برجائی بھی بن گئی ہیں اور اپنے شوہر کو اپنی ہر بات منوانے کے لیے مجبور کر سکتی ہیں، مگر پلیز وہ دونوں میری جان ہیں، میں ان کے اداس چہرے نہیں دیکھ سکتا۔ میر اس کے قریب آ کر نرمی سے بولا، اور میں کیا ہوں؟ وہ شاید نہیں، یقیناً غصے میں بول رہی تھی، اور جب سمجھ میں اپنی بات آئی تو شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ میر اس کی بات پر محظوظ ہوتا دلکشی سے مسکرا دیا۔ آپ تو میری زندگی، میرے جینے کی وجہ، میری جان، میرا سب کچھ ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ نظریں چرائی گئیں۔ جو بھی تھا مجھے تو اچھا لگا۔ میر نزدیک آیا تو وہ دور ہٹی۔ لنچ بنانا ہے، وجہ بتائی گئی۔ میرے لیے کیا بنایا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو کیا پسند۔ کیا تمہیں نہیں پتہ؟ ساری حویلی جانتی ہے میری پسند۔ ویسے کیا بنا رہی ہو لنچ میں؟ بریانی اور کباب۔ میر اس کی بات پہ ہنس دیا۔ ابھی تمہیں میری پسند کا پتہ نہیں، اور یہ بنا دیا، جب پتہ لگے گا تب کیا کرو گی مائی پریٹی پرنسس؟ مطلب؟ وہ اس کا پرجوش ہونا سمجھی نہ تھی، تو آنکھوں میں سوال لیے اس کی طرف دیکھا۔ میر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، مجھے بھی یہی پسند ہے۔ اگر تمہیں یاد ہو تو میں لنچ کباب کے بغیر تو کرتا ہی نہیں۔ اس کی بات پر اس کے دماغ میں بھی جھماکا ہوا کہ سعدیہ بیگم ہمیشہ کباب بنا کے فریج میں رکھتی تھی، اور سب کو پتہ تھا کہ میر کو کباب اور بریانی بہت پسند ہے، اور وہ انجانے میں اس کی پسند کو ہی اہمیت دے چکی تھی۔ صاف چھپتے بھی نہیں، نظر آنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ محظوظ ہوا، اف مجھے بھی یہی کچھ بنانا تھا لنچ میں، اب نخرے کرے گا۔ چلو کوئی نہیں، جہاں اتنا کیا وہاں یہ بھی صحیح، بیچارہ خوش ہو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرنے لگی، یار اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور یقین مانو مجھے اچھا لگا، اتنا کہ دل کر رہا ہے تمہیں انعام دوں۔ آج پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے لنچ بنایا، مانگو کیا مانگنا ہے، میں اسی ٹائم دوں گا، پر نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں بیوی، کاش تم رخصتی مانگ لیتی۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں معنی خیز شرارت تھی۔ زرناب لال سرخ ہوتی آگے بڑھی، پر میر نے اس کو کلائی سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ شرم کرے، وہ اس کی گرفت سے نکلتی اسے پرے دھکیلتی بھاگ گئی، تو میر سر پہ ہاتھ پھیر کے مسکرا دیا۔ اور پھر زرناب کو موقع مل گیا تھا یشون کو سب کی نظروں سے گرانے اور میر وجاہت سے بدلہ لینے کا۔ میر یشون کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں 5 دن کے لیے نیو یارک چلا گیا تھا، اور زرناب کسی موقع کی تلاش میں تھی جو بالآخر اسے مل گیا تھا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے کہ میر وجاہت بولے، احمد لغاری کا فون آیا تھا مجھے، وہ اپنے بیٹے کی شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے اور حیدر نے مشورہ کیا کہ ان کو تاریخ دے دی جائے، وہ جمعے کو آئیں گے۔ اس کے فرض سے سب قدوش ہو جاتے ہیں، دوسری کا پھر سوچیں گے۔ ان کی بات پر مہتاب 2 پل کے لیے ساکت رہ گئی، جبکہ باقیوں کے لیے بھی چونکا دینے والی خبر تھی، خاص طور پر زرناب کے لیے۔ جی آغا جان، جیسا آپ چاہیں۔ کیوں؟ جیسا آغا جان چاہیں ویسا ہی ہو، ضروری تو نہیں یہ؟ زرناب کو ماں کی بات سے اختلاف ہوا۔ بکواس بند کرو، اٹھو یہاں سے۔ میر وجاہت کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر ممتاز بیگم نے ڈپٹ کر کہا، مگر وہ اگنور کر کے میر وجاہت خان سے مخاطب ہوئی، مجھے آپ کا یہ فیصلہ نامنظور ہے، کیونکہ مہتاب وہاں خوش نہیں رہے گی، وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ خاموش بے ادب لڑکی، سعدیہ اسے کہو میری نظروں سے دور ہو جائے، ورنہ ہم اس کی اس بدتمیزی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بلا شبہ اس نے ان کے جلال کو آواز دے دی تھی، بات اتنی آسان نہ تھی جتنی آسانی سے وہ کر گئی تھی، بلا کسی خوف و خطر کے۔ زری جاؤ اپنے کمرے میں۔ سعدیہ بیگم نے اٹھتے ہوئے اسے گھورا تھا اور ساتھ مہتاب کو اسے کمرے میں لے کے جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ مہتاب کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک کر میر وجاہت کے غصے بھرے چہرے کی طرف دیکھ کے بولی،
آپ کب تک ہم سب کی زندگیوں کے فیصلے کرتے رہیں گے؟ مہتاب کو وہاں شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی۔ چٹاک! ممتاز بیگم کے زوردار تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھنے لگی جنہوں نے پہلی دفعہ اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اگر سعدی بیگم ان کو بروقت روک نہ لیتی تو ایک اور تھپڑ پڑ سکتا تھا۔ کاش یہ تھپڑ میں نے تمہیں تب مارا ہوتا جب تم نے پہلی دفعہ بغاوت کی تھی۔ ان کے فیصلوں پر معاف کر دیں آغا جان، میں ایک کمتر عورت آپ کے اعلیٰ خاندان کے مطابق ان کی پرورش نہیں کر سکی۔ وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ زرناب کو تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ اپنی مرضی کی زندگی جینا اگر بغاوت ہے تو پھر میں باغی ہوں، اور تمہاری بغاوت کا علاج ہے میرے پاس۔ میں کسی صورت اپنے خاندان کی عزت پہ داغ نہیں لگنے دوں گا۔ تمہارا باغی من اس سے پہلے کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے، ہمیں تمہیں لگام ڈالنی ہوگی۔ فضل الدین! میر وجاہت اپنی کرسی سے اٹھتے ایک نفرت بری نگاہ اس پہ ڈالی۔ فضل الدین ان کی آواز پر بھاگا آیا۔ احمد لغاری کو فون ملاؤ۔ فضل الدین نے فوراً ان کے حکم کی تعمیل کی۔ سعدیہ اور ممتاز بیگم نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا جو کہہ رہے تھے، اگر تم میرے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو ابھی اپنے بیٹے کو لے کر آ جاؤ۔ میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور پہلے میری بڑی پوتی کے لیے کہا تھا، مگر اب میں چھوٹی لڑکی تجھے دے رہا ہوں۔ تم آ جاؤ، میں قاضی کا بندوبست کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ان کی بات پر زرناب کے علاوہ باقی سب چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے، اور پھر ان کی طرف دیکھا جو کہہ رہے تھے، حیدر کو فون کر کے بلا لو، اور خبردار اگر کسی نے یشون کو اس بارے میں کچھ بھی بتایا، اسے پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سعدیہ بیگم کو تلقین کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سعدیہ بیگم نے زرناب کو دم سادے کھڑے دیکھ کے گھورا، یہ سب تمہاری زبان درازی کا انجام ہے۔ رہنے دے بھابھی، شکر کریں وہ اس کی اتنی بدتمیزی کے باوجود اسے کنویں میں نہیں پھینک رہے، ورنہ تو یہ اس گھر میں جانے کے لائق بھی نہیں۔ ممتاز بیگم اس کو خشمگی نگاہوں سے دیکھتی چلی گئیں تو سعدیہ بیگم بھی حیدر خان کو فون کرنے کے خیال سے اندر کی جانب چل دیں تو مہتاب اس کے پاس آئی۔ سری اب کیا ہوگا؟ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنا آپ داؤ پہ لگا دیا۔ میر بھائی کو کال؟ ہرگز نہیں، اور ڈونٹ وری، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے سختی سے منع کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شکریہ میر وجاہت خان، آپ نے میرا کام نہ صرف آسان کر دیا بلکہ اپنی بے عزتی کا خود ہی سامان کر لیا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیا ہوا آغا جان مانے؟ سعدیہ بیگم نے حیدر خان سے پوچھا، اور ان کے نفی میں صحیح لانے پر چپ کر گئیں۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ اپنی بات کے کتنے ضدی ہیں، ایک دفعہ جو کہہ دیا بس اس پر ہر صورت عمل درآمد کروانا۔ یشون بھی نہیں یہاں، ورنہ وہ ان سے کچھ بھی منوا سکتا تھا۔ بھائی صاحب، آپ لوگ کس چیز کی فکر کرتے ہیں؟ ہم سب نے گھر اور لڑکا دیکھا ہے، سب کچھ اس نافرمان کی اوقات سے بڑھ کر ہے۔ ممتاز بیگم تلخی سے گویا ہوئی۔ ایسا نہ کہیے بھابھی، وہ ذرا جذباتی ہے، اپنے باپ کی طرح، اور کچھ نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اس لیے ابھی صرف نکاح کر دیتے ہیں۔ رخصتی کچھ دن بعد، آپ لوگ کھانے کا انتظام کر لیجیے گا، 4 لوگ ہیں وہ، اور اب تک تو آنے والے ہوں گے۔ حیدر خان کی بات پر وہ سرس بات میں ہلا گئیں، اور پھر جب نکاح خواہ کو لے کر حیدر خان، احمد لغاری اور میر وجاہت خان اس کے روم میں آئے جہاں پہلے ممتاز بیگم، سعدیہ بیگم، مہتاب، اناب، علینا اور لڑکے کی ماں بیٹھی تھیں۔ جی شروع کیجیے مولانا صاحب۔ 1 منٹ، پہلے یہ تو بتا دیں نکاح پہ نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ زرناب کی بات پر سب ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھنے لگے، جو کہ اٹھی تھی اور کچھ پیپرز لا کر حیدر خان کو پکڑا دیے تھے۔ میرا نکاح آج سے 1 ماہ اور 4 دن پہلے ہی میر یشون سے ہو چکا ہے۔ اس کے اعلان پر سب کے سب ششتر سے حیدر خان کو دیکھنے لگے جنہوں نے اس کی بات کی تصدیق کرتی تھی۔ حویلی کی سب عورتیں حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھیں، جبکہ میر وجاہت خان سختی سے اپنے دانت بھینچ کے رہ گئے تھے۔ میر کو فون کرو حیدر۔ ان کی سپاٹ آواز پر حیدر خان نے میر یشون کو کال کی، جو دوسری بیل پر ہی پک کر لی گئی تھی۔ جی بابا جان، اس کی آواز گونجی۔ میر وجاہت خان نے اسپیکر لاؤڈ کر دیا تھا اور بولے، کیا تم نے زرناب سے نکاح کیا ہے؟ ان کا سوال میر کو 2 پل کے لیے ساکت کر گیا تھا، اور اس کی خاموشی پر میر وجاہت گرجے تھے۔ میر، میں پوچھ رہا ہوں، کیا یہ لڑکی تیرے نکاح میں ہے؟ جی آقا جان۔ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھے تھے اور احمد لغاری سے بولے، معاف کرنا احمد، جب اپنا خون، اپنا فخر ہی دغا کر دے تو دوسروں سے کیا شکوہ۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے تو احمد لغاری بھی اپنی بیوی اور بیٹوں کو لیے واپسی کو ہو لیے۔ ممتاز بیگم غصے سے زرناب کی طرف بڑھیں، پر حیدر لغاری نے ان کو روک لیا۔ چھوڑ دیں بھائی صاحب مجھے، آج میں اس کا قصہ ہی تمام کر دوں۔ جب تک یہ زندہ رہی، یوں ہی ذلت اور رسوائی کو ہمارا
مقدر بناتی رہے گی؟ اس کا باپ مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتا تھا کہ میری بیٹیوں کو کچھ مت کہا کرو، یہ میرا فخر، میرا غرور ہے بیٹوں سے بڑھ کر، پر یہ تو باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے۔ شکر ہے وہ یہ دن دیکھنے سے پہلے چلے گئے، ورنہ یہ عزت کا جنازہ وہ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب تو قصور میر کا بھی ہے بھابھی، اس نے بھی ہمارا سر جھکا دیا۔ حیدر خان جو اپنے باپ کو آج صحیح معنوں میں ٹوٹا ہوا اور ایک لمحے میں ہی کمزور دیکھ کر دکھی ہو گئے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، میر نے سر نہیں جھکایا، بلکہ اس منحوس نے عزت کو تار تار کر دیا۔ یہ جب سب جانتی تھی تو ان مہمانوں کے آنے سے پہلے بھی تو بتا سکتی تھی، گھر کی بدنامی گھر تک تو رہتی، پر اس نے سوچا سمجھا منصوبہ بنایا، صرف ہمارا تماشا بنوانے کے لیے۔ دل تو کرتا ہے گولی مار دوں اسے۔ ممتاز بیگم نے نفرت سے دیکھا جو کہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بڑے میر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، زمین پہ گرے پڑے ہیں۔ حواس باختہ سگرا کے بتانے پر سب ان کی طرف بھاگے، مگر زرناب گمسم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اگر آقا جان کو کچھ ہو گیا، وہ سرنفی میں ہلاتی باہر کو لپکی۔ میر وجاہت خان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور فوری ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ پھر ایک دن ہی اسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے تھے، اور گھر آ کر وہ اپنے کمرے کے ہو کے رہ گئے تھے، بالکل گمسم، بس ضروری بات کے جواب میں ہوں ہاں کرتے تھے۔ اگلے دن میر بھی واپس آ گیا تھا، اور جب سعدیہ بیگم سے اسے ساری حقیقت کا پتہ چلا تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ زرناب جو کہ اپنے کمرے میں ہی بند تھی، اسے مہتاب کی زبانی میر کے آنے کا پتہ چلا تو وہ بھی اٹھ کر باہر آغا جان کے روم کی طرف آئی، جہاں اس نے باہر لاؤنج کی جانب کھلی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، جہاں آغا جان اپنے بیڈ پہ دوسری طرف منہ کیے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور میر ان کے پاؤں کی جانب بیٹھا تھا، باقی سب بھی وہیں تھے۔ مجھے معاف کر دیں آغا جان، میں آپ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا، پر انجانے میں نے آپ کا سر جھکا دیا، آپ کا غرور اور فخر تھا میں، پر میری وجہ سے ہی آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے آپ کی دی ہوئی ہر سزا قبول ہے، چاہے تو اپنی جائیداد سے اور اس حویلی سے بے دخل کر دیں، اف تک نہیں کروں گا، کیونکہ میرا گناہ ان سب سے بہت بڑا ہے کہ آپ نے مجھے اپنا غرور بولا اور میں نے وہی خاک میں ملا دیا۔ اس میں وہ قصور نہیں، وہ قصوروار نہیں، میرے کہنے پر ہی اس نے یہ سب کیا، میرے کہنے پر ہی آپ سب کو لا علم رکھا گیا۔ میری یہ غلطی پورے خاندان کی عزت داؤ پہ لگا گئی ہے، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ وہ اٹھا تھا اور کمرے سے نکل گیا۔ زرناب کا دل مٹھی میں آ گیا تھا، وہ یہی سب تو چاہتی تھی کہ میر وجاہت خان سے بدلہ لے، مگر اب جب کہ وہ لے چکی تھی، مگر ان کی چپ اور حالت پر وہ بے چین تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میر ہر الزام اپنے سر لے اور یہی ان کی عزت کو خاک میں ملائے اور وہ اسے آگ کر دیں۔ اب سارا کچھ جب اس کی خواہش کے مطابق ہو رہا تھا تو اس کا دل کیوں سکوت اختیار کر گیا تھا، اسے کیوں نہیں خوشی مل رہی تھی، وہ کیوں نہیں اس صورتحال پہ پرسکون ہو رہی تھی۔ انہی سوچوں میں الجھی وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ راہداری سے گزرتے میر کو دیکھ کے رکی تھی، اور رک تو وہ بھی کیا تھا، اور ایک نظر اس نے اس پہ ڈالی تھی، اور اس ایک نظر میں کیا کیا نہیں تھا، دکھ، شکوہ، ٹوٹے اعتبار کی کرچیاں، بے یقینی، گلہ، نفرت اور غصہ، کہ زرناب ان کی تاب نہ لاتی نظریں جھکا گئی۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ میر، اس کے لب پھڑپڑا کے رہ گئے تھے، مگر وہ تو چلا گیا تھا، اور زرناب کو لگا وہ کبھی اس کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ میر کو آغا جان نے معاف نہیں کیا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ کے جا رہا تھا۔ یہ خبر اسے مہتاب نے دی تھی، اور تو کوئی اس کے روم میں نہیں آتا تھا، اور نہ یہ باہر جا سکتی تھی اور نہ یہ باہر جاتی تھی۔ اس خبر کو سننے کے بعد دل کی حالت نے اسے ششدر کر دیا تھا، جو کہ تڑپ تڑپ کے اسے بتا رہا تھا کہ وہ میر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میر ہی اس کے خالی مکان کا مالک ہے۔ نہیں، میں میر کو اس جرم کی سزا کبھی نہیں ملنے دوں گی جو اس نے کیا ہی نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ دل میں پختہ عہد کرتی میر وجاہت خان کے روم میں آئی، جو کہ اسے دیکھ کر ناگواری سے چہرے کا رخ بدل گیا۔ آج آپ چاہیں نفرت سے رخ موڑیں یا مجھے اس کمرے سے دفع ہونے کا بولیں، پر آپ کو آج میری بات سننی ہوگی، کیونکہ آپ کی اور میری لڑائی اور نفرت میں وہ انسان آ گیا جس سے نہ تو آپ دور رہ سکتے ہیں اور نہ میں اس کا اس حویلی سے جانا برداشت کر سکتی ہوں۔ زرناب کے پرنم لہجے پر باہر کھڑا میر بھی ساکت ہوا تھا، جو اسے آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ آپ تو بڑے انصاف پسند ہیں نا، تو سزا اسے کیوں جو اس سارے کھیل میں صرف ایک مہرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کھیل تو میں نے کھیلا تھا آپ سے بدلہ لینے کے لیے، اور بدلہ بھی اس چیز کا، صرف اپنی جائیداد کا۔ اب سوچتی ہوں تو خود پہ لعنت بھیجتی ہوں کہ کون سی محرومی کا بدلہ لیا میں نے، اچھا کھانا اور اچھا پہننے پر، اچھے کالج میں پڑھنے پر، یا اپنی پسند کی آزاد زندگی جینے پر، یا اس روک ٹوک پر جو میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی کرتا، یا پھر میر کے برابر حقوق نہ ملنے پر۔
وہ بھی تو سب برابر تھا، بس فرق تھا تو ایک لڑکی اور لڑکے جتنا فرق ہوتا ہے، یا اناپ اور علینا سے جیلسی کا، جو بلا جھجک آپ کی گود میں بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کا ان کی پیشانی چومنا۔ پر یہ سب بھی تو میری نافرمانی کی صورت نہیں ملا نا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آنکھوں میں کون سی غفلت کی پٹی بندھی تھی کہ میں سب کرتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اگر باہر کھڑے میر کے دل پہ گر رہے تھے تو میر وجاہت پر بھی گراں گزرے تھے۔ جو آج سے 22 سال پہلے میرے بابا نے آپ کے ساتھ کیا وہی میں نے دوہرا دیا۔ آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا اور مجھ سے بھی کوئی باس پرس نہیں۔ پر کیوں؟ آپ نے مجھے کوئی سزا کیوں نہیں دی؟ مجھے آگ کریں، مجھے اس گھر سے بے دخل کریں، جو سزا دینی ہے دیں، پر میر کو نہیں۔ اس کے ہاتھ ان کے پاؤں پر تھے۔ سارا قصور میرا ہے تو سزا کی بھی اصل حقدار میں ہوں۔ ہاں، میر کا یہ قصور ضرور ہے کہ اس نے مجھ جیسی خود غرض سے محبت کی۔ میں تو اس سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں۔ ہو سکے تو اپنے بیٹے میر اعظم کی خاطر ہی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور آنسو صاف کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور پھر اگلی صبح سب کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث بنی تھی۔ میر وجاہت علی خان پورے 7 دن بعد اپنے کمرے سے نکلے تھے اور سب کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے، سوائے زرناب کے۔ سب موجود تھے۔ زرناب کہاں ہے؟ اسے بھی بولو آ کے ناشتہ کرے۔ میر وجاہت کے کہنے پر مہتاب اسے بھی بلا لائی، جس کی پہلی نظر میر یشون پہ پڑی، مگر وہ نظریں پھیر گیا اور زرناب اس کی بے رخی پر کٹ کے رہ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میر اور زرناب کی شادی کر دی جائے۔ نکاح تو ہو چکا ہے مگر باقی کی رسومات تو رہتی ہیں نا، اور ساتھ مہتاب کی بھی۔ مہتاب، اس لڑکے کو بولو کہ اپنی فیملی کو آج ہی بھیجے۔ اگر ہمیں تمہارے لیے ٹھیک لگا جوڑ تو ہاں کر دیں گے۔ میر، تم نے ساری چھان بین کرنی ہے لڑکے کی اور اس کے خاندان کی۔ ان کی بات پر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر آئی سوائے میر کے، جس کے چہرے پر ناخوشی زینب نے بھی محسوس کر لی تھی۔ حیدر خان اور میر وجاہت کے جانے کے بعد خواتین آپس میں ڈسکس کرنے لگیں۔ میر، تم اگر شہر جاؤ تو زری کو؟ اماں جان، اتنے پلان بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بس مہتاب کی شادی ہوگی۔ جو رشتہ میں نے 1 ماہ پہلے جوڑا تھا وہ ٹوٹنے کے لیے جوڑا گیا تھا، اس لیے اب ختم ہو جانا ضروری ہے اس کا۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا سب کو ہکا بکا چھوڑتا لمبے لمبے ٹک بڑھتا چلا گیا۔ زرناب آنسو پیتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، اور پھر احمد اور اس کی فیملی سب کو پسند آ گئے تھے۔ کافی ویل آف فیملی تھی اور اپنا کاروبار تھا۔ 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، مگر یشون تھا کہ سب سے نالاں تھا۔ زرناب نے بہت بار اسے منانے کی کوشش کی مگر وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میر، زرناب کی پکار کو نظر انداز کرتا وہ آگے بڑھنے لگا، مگر زرناب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا۔ میر پلیز یوں نہ کریں، مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ یہی تو غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں تمہاری چالاکیوں کو سمجھ نہیں پایا، تمہیں سمجھ ہی نہیں پایا۔ میر نے غصے سے اپنا بازو چھڑوایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہوئے تھے۔ میر نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ پلیز، آپ بھول نہیں سکتے، میں معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ کیسے بھول جاؤں؟ تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا بلکہ توہین کی ہے میری محبت کی، میرے سچے جذبات کی، اور مجھے کوئی غصہ نہیں بلکہ دکھ ہے کہ تمہارے نزدیک یہ اوقات تھی میری، تم نے استعمال کیا مجھے میرے احساسات کا خیال کیے بغیر کہ کس قدر تکلیف پہنچ سکتی ہے مجھے۔ پر نہیں، تمہیں تو آغا جان سے بدلہ لینا تھا، مجھے ان کی نظروں میں جھکانا تھا۔ تو جشن مناؤ، یہ دکھاوے کے آنسو نہیں۔ وہ بھڑکتے لہجے میں بول کے رکا نہیں تھا۔ زرناب بے بس سی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ مہتاب جو سب سن چکی تھی اس کے قریب کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اب تم نے ان کا دل توڑا ہے، تکلیف تو ہوگی نا ان کو۔ معافی بھی تو مانگ رہی ہوں نا، وہ آنسو صاف کرتی بولی۔ اکیلی معافی سے بات نہیں بنے گی، تمہیں ان کو منانا بھی ہوگا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور تم ہو کہ اپنے ناراض سیاں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہو۔ منا تو رہی ہوں، اور کیسے مناؤں؟ اب کہ وہ جھنجھلائی۔ او میری کم عقل بہن، ایسے نہیں، ذرا اور انداز سے منانے کی کوشش کرو۔ اور کون سے؟ وہ سمجھی نہیں تو مہتاب کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تم ان کی بیوی ہو، ان کو منانے کے لیے آخری حد تک بھی جانا پڑے تو جاؤ، ذرا رومانٹک انداز میں۔ مہتاب کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کے گال سرخ ہو گئے۔ اس شرم و حیا کو چھوڑو اور کوئی تیاری شیاری کر کے ان کے پاس جاؤ، دیکھنا کل ہی رخصتی کا شور مچا دیں گے۔ مہتاب کی معنی خیزیت پر وہ شرم سے اسے گور بھی نہ سکی تو مہتاب کہا لگا کے ہنس پڑی، اور پھر رات کو وہ سب کے سو جانے کے بعد میر یشون کے کمرے کی طرف بڑھی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر اس نے نرم قالین پر اپنے قدم رکھے اور اسی آہستہ طریقے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ایک تائرانہ نظر کمرے پہ ڈالی
जहाँ नाइट बल्ब की नील रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। मीर यशून मैरून कंबल में दुबका सोया हुआ था। ये कमरा उसे शुरू से ही बहुत पसंद था और उसे अब याद आ रहा था कि जब ये कमरा यशून को मिला था तो उसने काफ़ी शोर मचाया था, और जब यशून को पता चला तो उसने उसे नरमी से समझाते हुए आखिर में कहा था, वैसे भी तुम एक जैसे 2 बेडरूम का क्या करोगी। और मीर की उस बात का मतलब वो अब समझी थी और ख़ुद को कोस के रह गई थी कि उसे क्यों नहीं उसकी मोहब्बत का पता चला। बेड के करीब आई जहाँ मीर सोया हुआ इतना मासूम लग रहा था कि वो बेख्तियार उसे देखे गई। उसे डिस्टर्ब ना करने के ख्याल से वो वापसी का सोचने लगी, मगर फिर उसकी नाराज़गी का सोच कर वो उसके सराहने बैठ गई। मीर उसके नरम मुलायम बालों को उसकी कुशादा पेशानी से हटाते हुए उसके ऊपर झुकते हुए नरमी से बोलती उसकी नींद में खलल डाल गई थी। वो किसमिसा कर आंखें खोलता उसे देखकर झटके से उठ बैठा था। तुम यहाँ, वो भी इस वक्त? उसे यकीन नहीं था उसकी मौजूदगी पर। जब आप हाथ नहीं आ रहे थे तो मैं क्या करती फिर? वैसे तो 2 मिनट भी बात सुनना गवारा नहीं करते। वो पुरशिकवा लहजे में बोली तो मीर गहरा सांस भर के उठकर लाइट ऑन की और फिर उसकी तरफ देखा, जो कि पिंक गरम सूट में स्किन चादर शानों पे ओढ़े, बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटे, सादगी में भी उसके दिल के तार हिला गई थी। जनाब उसकी गहरी निगाहों से खाइफ होती बोल उठी, आप कब तक नाराज़ रहेंगे? जब तक मनाओगी नहीं। मीर यशून का दिल उसे अपने कमरे में देख कर ही मौम हो गया था। मनाने तो आई हूँ, प्लीज़ मान जाए ना, माफ़ कर दें जो भी किया। जनाब उठकर उसके करीब आई। तुमने बहुत हर्ट किया मुझे। मैंने तो मोहब्बत में तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था, मगर तुमने तो सिर्फ बदले के लिए। उसके लहजे का दुख वो अपने दिल पर महसूस करने लगी। मीर, सच है ये, मैंने सिर्फ आपको आगाजान की नज़रों से गिराने के लिए ये सब किया, मगर ये उससे भी बड़ा सच है कि मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास तब नहीं हुआ था, और अब जब मुझे लगा आप मुझसे दूर जा रहे हैं तब एहसास हुआ कि मैं अपने साथ गलत करती रही। वो पुरनम आंखें लिए मीर को बेख्तियार कर गई। उसे अपने हसार में लेकर वो उसकी हर नादानी और बेवकूफ़ी को माफ़ कर गया। असल में वो अपना दिल उस दिन ही साफ़ कर गया था जिस दिन उसने आगा मीर के सामने एतराफ़ किया था। और ये उससे भी बड़ा सच है कि यशून ना तो तुमसे नाराज़ रह सकता है, न तुमसे नफ़रत कर सकता है, बल्कि मीर को तुम्हारी गलती भी गलती नहीं लगती। बल्कि मुझे खुद पे गुस्सा आया कि मैंने इतना रूटली बिहेव क्यों किया तुम्हारे साथ इतने दिन। इतनी मोहब्बत। जरनाब की आंखों से आंसू रवा हो गए, जो कि उसके सीने में जज्ब होने लगे। मीर, जिसने ब्लैक ट्राउज़र पर सिर्फ ब्लैक बनियान पहन रखी थी, अपने सीने पर नमी महसूस करके उसे नरमी से अपने आगे किया, जो कि रो रही थी। तुम रो रही हो? आप मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या तुम इस वजह से रो रही हो कि मैं तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ? वो हैरत के शदीद झटके के ज़ेर असर था। जरनाब रोते हुए हंस दी। तो तुम भी कर लो ना मुझ जितनी। मीर मुस्कुराते हुए उसे दोबारा अपने सीने से लगा चुका था। आप जितनी तो नहीं कर पाऊंगी, पर बहुत करती हूँ। वो आसूदगी से उसके सीने पर सर टिका गई। कोई सबूत? वो हैरानगी से देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था, जिसकी आंखों की अलूही चमक उसे नज़रें चुराने पर मजबूर कर गई। देखो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो कोई सबूत भी तो दो ना। क्या मैंने मांगा था आपसे? ना आपने दिया। वो उसकी शरारत समझ चुकी थी। मीर उसकी रोशन पेशानी चूमता, उसकी गुलाबी रुखसार, उसकी आंखों को चूमता हकीकतन उसे सटपटा गया था। उसका लम्स उसके गाल दहका गया था। फ़िलहाल तो इतना सबूत दे सकता हूँ, बाकी तो आज से 20 दिन बाद ही साबित कर पाऊँगा। उसकी गंभीरता जरनाब का दिल धड़का गई। उसकी मायनी खेज सरगोशी उसे उसके सीने में सिमटने पर मजबूर कर गई। मतलब कि कोई चांस नहीं। रात के इस पहर आपके सीने से लगी कड़ी हूँ, क्या अभी भी सबूत चाहिए? नज़रें झुकाए बोलती सीधा उसके दिल में उतर गई। जनाब उसकी आंखों से चलकते प्याम को नज़रअंदाज करती उससे अलग होकर जाने लगी, मगर वो हाथ पकड़ कर रोक गया। मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है, एक रात ही तो है, गुजर जाने दो। तन्हाई और गुर्बत का फसून दोनों को गिरफ्त में ले रहा था। जरनाब का कुर्ब उसे किसी लतीफ़ से शरारत पे उकसा रहा था, और बिलाखिर वो उसके चेहरे पर झुकता अपना हक वसूल कर गया था। जरनाब के पूरे वजूद में एक बरकी सी फैल गई। वो खुद भी इन जाँफरोज़ लम्हों से दामन न छुड़ा सकी। आप बहक रहे हैं। वो बोलने के काबिल हुई तो बोल उठी, तुम समेट लो ना। उसका लहजा बोझल होने लगा। जरनाब के लरसते होंठ उसे मदहोश कर रहे थे।
کب اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی، مگر زرناب کو اس کی حد سے بڑھتی شرارتوں کا احساس ہوا تو بھرپور مزاحمت کرتی اس کی گرفت سے نکلی۔ مجھے اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا، وہ شور کو ٹھیک کرتی اس کے پرشوق جذبے لٹاتی آنکھوں سے خائف ہوئی۔ 20 تاریخ سے پہلے تو کسی وقت بھی اس کمرے میں آنا ٹھیک نہیں مسز۔ اف یہ دن کیسے گزریں گے، بس ہم دونوں کی شادی ہوتی تو 2 ہفتے پیچھے کروا لیتا، پر اب وہ گہرا سانس بھرتا تعصب زدہ ہو گیا۔ وہ کھل کے مسکرا دی۔ آپ تو کینسل کروا رہے تھے شادی؟ وہ تو بس اوپر سے تمہیں لائن پہ لانے کے لیے۔ اچھا اب ادھر تو آؤ، اب آئی ہو تو ڈسکس کرتے ہیں کہ روم کیسا ڈیکوریٹ کروانا ہے۔ وہ بہانے سے پھر سے اسے پکڑ چکا تھا اور وہ اس کی شرارت سمجھتی اس کے سینے پر مکے برسانے لگی اور میر یشون اس کی پیشانی چومتا مسکرانے لگا، جس میں زرناب کی آسودہ مسکراہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول میرا من باغی۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، کیونکہ یہی چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے اور ڈھیر سارا اچھے سے اچھا کام کرنے کو میرا دل چاہتا ہے۔ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگز تبھی کرتی ہوں جب مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے، کچھ نہ کچھ امپروومنٹ نظر آتی ہے مجھے اور چینل پر، تو مجھے چیزیں زیادہ انکریج کرتی ہیں۔ اوکے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔